الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 87 تفسیر خزائن العرفان پارہ 23واں سورہ صاد آیت نمبر 27 سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ اس کو بغور سماعت کرتے جائیں اور خوب علم دین سیکھتے جائیں۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہ بنائے۔ یہ کافروں کا گمان ہے، اگرچہ وہ صراحتاً یہ نہ کہیں کہ آسمان و زمین اور تمام دنیا بیکار پیدا کی گئی، لیکن جب کہ بعث و جزا کے منکر ہیں تو نتیجہ یہی ہے کہ عالم کی ایجاد کو عبث اور بے فائدہ مانیں۔ تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے۔ کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں؟ یہ بات بالکل حکمت کے خلاف ہے، اور جو شخص جزا کا قائل نہیں وہ ضرور مفسد و مصلح اور فاجر و متقی کو برابر قرار دے گا اور ان میں فرق نہ کرے گا۔ کفار اس جہل میں گرفتار ہیں۔ شان نزول۔ کفار قریش نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ آخرت میں جو نعمتیں تمہیں ملیں گی وہی ہمیں بھی ملیں گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ نیک و بد، مومن و کافر کو برابر کر دینا مقتضائے حکمت نہیں، کفار کا خیال باطل ہے۔ یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری، یعنی قرآن شریف، برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچے اور عقل مند نصیحت مانے۔ اور ہم نے داؤد کو فرزند ارجمند سلیمان عطا فرمایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف اور تمام اوقات تسبیح و ذکر میں مشغول رہنے والا۔ جب کہ اس پر پیش کیے گئے تیسرے پہر کو بعد ظہر ایسے گھوڑے کہ روکیے تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے، اور چلائیے تو ہوا ہو جائیں۔ یہ 1000 گھوڑے تھے جو جہاد کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملاحظہ میں بعد ظہر پیش کیے گئے۔ تو سلیمان نے کہا، مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے، یعنی میں ان سے رضائے الہی اور تقویت و تائید دین کے لیے محبت کرتا ہوں، میری محبت ان کے ساتھ دنیاوی غرض سے نہیں ہے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے، یعنی نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا، اور اس ہاتھ پھیرنے کے چند باعث تھے۔ ایک تو گھوڑوں کی عزت و شرف کا اظہار کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بہتر معین ہیں، دوسرے امور سلطنت کی خود نگرانی فرمانا کہ تمام عمال مستعد رہیں، سوم یہ کہ آپ گھوڑوں کے احوال اور ان کے امراض و عیوب کے اعلیٰ ماہر تھے، ان پر ہاتھ پھیر کر ان کی حالت کا امتحان فرماتے تھے۔ بعض مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں بہت سے واہی یعنی فضول اقوال لکھ دیے ہیں جن کی صحت پر کوئی دلیل نہیں، اور وہ محض حکایات ہیں جو دلائل قویہ کے سامنے کسی طرح قابل قبول نہیں۔ اور یہ تفسیر جو ذکر کی گئی یہ عبارت قرآن سے بالکل مطابق ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا،
بخاری مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آج رات میں اپنی 90 بیبیوں پر دورہ کروں گا، ہر ایک حاملہ ہوگی اور ہر ایک سے راہ خدا میں جہاد کرنے والا سوار پیدا ہوگا، مگر یہ فرماتے وقت زبان مبارک سے انشاءاللہ نہ فرمایا۔ غالباً حضرت کسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہ رہا، تو کوئی بھی عورت حاملہ نہ ہوئی سوائے ایک کے، اور اس کے بھی ناقص الخلقت بچہ پیدا ہوا۔ سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ فرمایا ہوتا تو ان سب عورتوں کے لڑکے ہی پیدا ہوتے اور وہ راہ خدا میں جہاد کرتے، اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، یعنی غیر تامل خلقت بچہ۔ رجوع لایا، اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کر کے انشاءاللہ کہنے کی بھول پر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ اس سے یہ مقصود تھا کہ ایسا ملک آپ کے لیے معجزہ ہو۔ بے شک تو ہی ہے بڑی دین والا۔ تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی، فرما بردارانہ طریقہ پر، جہاں وہ چاہتا، اور دیو بس میں کر دیے ہر معمار جو آپ کے حکم سے حسب مرضی عجیب و غریب عمارتیں تعمیر کرتا، اور غوطہ خور جو آپ کے لیے سمندر سے موتی نکالتا۔ دنیا میں سب سے پہلے سمندر سے موتی نکلوانے والے آپ ہی ہیں، اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے سرکش شیطان بھی آپ کے مسخر کر دیے گئے، جن کو آپ تعذیب اور فساد سے روکنے کے لیے بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑوا کر قید کرتے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، اب تو چاہے تو احسان کر جس پر چاہے، یا روک رکھ جس کسی سے چاہے، یعنی آپ کو دینے اور نہ دینے کا اختیار دیا گیا، جیسی مرضی ہو کریں، تجھ پر کچھ حساب نہیں، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی، جسم اور مال میں، اس سے آپ کا مرض اور اس کے شدائد مراد ہیں۔ اس واقعہ کا مفصل بیان سورہ انبیاء کے رکوع 6 میں گزر چکا ہے۔ اور ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، چنانچہ آپ نے زمین میں پاؤں مارا اور اس سے آب شیریں کا ایک چشمہ ظاہر ہوا، اور آپ سے کہا گیا یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ چنانچہ آپ نے اس سے پیا اور غسل کیا، اور تمام ظاہری و باطنی مرض اور تکلیفیں دفع ہو گئیں، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے اپنی رحمت کرنے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جو اولاد آپ کی مار چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور اپنے فضل و رحمت سے اتنے ہی اور عطا فرمائے، اور عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اپنی بیوی کو، جس کو 100 ضربیں مارنے کی قسم کھائی تھی دیر سے حاضر ہونے کے باعث، اور قسم نہ توڑ،
بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، یعنی ایوب علیہ السلام، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، قدرت اور علم والوں کو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت علمیہ و عملیہ عطا فرمائی اور اپنی معرفت اور طاعات پر قوت عطا فرمائی۔ بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے، یعنی دار آخرت کی، کہ وہ لوگوں کو اسی کی یاد دلاتے ہیں اور کثرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ محبت دنیا نے ان کے قلوب میں جگہ نہیں پائی، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔ اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، یعنی ان کے فضائل اور ان کے صبر کو، تاکہ ان کی پاک خصلتوں سے لوگ نیکیوں کا ذوق و شوق حاصل کریں۔ اور ذوالکفل کی نبوت میں اختلاف ہے، اور سب اچھے ہیں، یہ نصیحت ہے، اور بے شک آخرت میں پرہیزگاروں کا ٹھکانہ بھلا۔ بسنے کے باغ ان کے لیے سب دروازے کھلے ہوئے، ان میں تکیہ لگائے مرصع تختوں پر، ان میں بہت سے میوے اور شراب مانگتے ہیں، اور ان کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی ایک عمر کی، یعنی سب سن میں برابر، ایسے ہی حسن و جوانی میں آپس میں محبت رکھنے والی، نہ ایک کو دوسرے سے بغض، نہ رشک، نہ حسد۔ یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن، بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا، ہمیشہ باقی رہے گا۔ وہاں جو چیز لی جائے گی اور خرچ کی جائے گی وہ اپنی جگہ ویسی ہی ہو جائے گی، دنیا کی چیزوں کی طرح فنا اور نیست و نابود نہ ہوگی۔ ان کو تو یہ ہے، یعنی ایمان والوں کو، اور بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ جہنم، کہ اس میں جائیں گے تو کیا ہی برا بچھونا، بھڑکنے والی آگ کہ وہی فرش ہوگی۔ ان کو یہ ہے تو اسے چکھیں، کھولتا پانی اور پیپ، جو جہنمیوں کے جسموں اور ان کے سڑے ہوئے زخموں اور نجاست کے مقاموں سے بہے گی، جلتی بدبودار، اور اسی شکل کے اور جوڑے، قسم قسم کے عذاب۔ ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ دھنسی پڑتی ہے جو تمہاری تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب کافروں کے سردار جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کی اتباع کرنے والے، تو جہنم کے خازن ان سرداروں سے کہیں گے یہ تمہارے متبعین کی فوج ہے جو تمہاری طرح تمہارے ساتھ جہنم میں دھنسی پڑتی ہے۔ وہ کہیں گے ان کو کھلی جگہ نہ ملو آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے، وہاں بھی تنگ جگہ میں رہیں۔ تابع بولے بلکہ تم ہی کھلی جگہ نہ ملو، یہ مصیبت تم ہمارے آگے لائے۔ کہ تم نے پہلے کفر اختیار کیا اور ہمیں اس راہ پر چلایا، تو کیا ہی برا ٹھکانہ، یعنی جہنم نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔
وہ بولے اے ہمارے رب، جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دونا عذاب بڑھا، اور کفار کی عمائد اور سردار بڑے بڑے اثر و رسوخ والے بولے ہمیں کیا ہوا، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں برا سمجھتے تھے، یعنی غریب مسلمانوں کو، اور انہیں وہ اپنے دین کا مخالف ہونے کے باعث شریر کہتے تھے اور غریب ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھتے تھے۔ جب کفار جہنم میں انہیں نہ دیکھیں گے تو کہیں گے وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ کیا ہم نے انہیں ہنسی بنا لیا؟ اور در حقیقت وہ ایسے نہ تھے، دوزخ میں آئے ہی نہیں، ہمارا ان کے ساتھ استہزاء کرنا اور ان کی ہنسی بنانا باطل تھا، یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئیں اس لیے وہ ہمیں نظر نہ آئے، یا یہ معنی ہے کہ ان کی طرف سے آنکھیں پھر گئیں اور دنیا میں ہم ان کے مرتبے اور بزرگی کو نہ دیکھ سکے۔ بے شک یہ ضرور حق ہے دوزخیوں کا باہم جھگڑا۔ تم فرماؤ اے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مکہ کے کفار سے میں ڈر سنانے والا ہی ہوں، تمہیں عذاب الہی کا خوف دلاتا ہوں، اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ، سب پر غالب، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، صاحب عزت، بڑا بخشنے والا۔ تم فرماؤ وہ، یعنی قرآن یا قیامت یا میرا رسول منذر ہونا یا اللہ تعالیٰ کا واحد لا شریک لہ ہونا بڑی خبر ہے، تم اس سے غفلت میں ہو کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن پاک اور میرے دین کو نہیں مانتے۔ مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی جب وہ جھگڑتے تھے، یعنی فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے باب میں۔ یہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحت نبوت کی ایک دلیل ہے۔ مدعا یہ ہے کہ عالم بالا میں فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے باب میں سوال و جواب کرنا مجھے کیا معلوم ہوتا اگر میں نبی نہ ہوتا۔ اس کی خبر دینا میری نبوت اور میرے پاس وحی آنے کی دلیل ہے۔ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا۔ دارمی اور ترمذی کی حدیثوں میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بہترین حال میں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے مشرف ہوا۔ حضرت ابن باز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ واقعہ خواب کا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رب العزت عز و علا و تبارک و تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عالم بالا کے ملائکہ کس بحث میں ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رب تو ہی دانا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر رب العزت نے اپنا دست رحمت و کرم میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کے فیض کا اثر اپنے قلب مبارک میں پایا تو آسمان و زمین کی تمام چیزیں میرے علم میں آ گئیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ عالم بالا کے ملائکہ کس امر میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں اے رب میں جانتا ہوں، وہ کفارات میں بحث کر رہے ہیں، اور کفارات یہ ہیں
نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا اور پیادہ پا جماعتوں کے لیے جانا، اور جس وقت سردی وغیرہ کے باعث پانی کا استعمال ناگوار ہو اس وقت اچھی طرح وضو کرنا۔ جس نے یہ کیا اس کی زندگی بھی بہتر اور موت بھی بہتر، اور گناہوں سے ایسا پاک صاف نکلے گا جیسا اپنی ولادت کے دن تھا۔ اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو: اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی، اور ایک روایت میں ہے کہ جو کچھ مشرق و مغرب میں ہے سب میں نے جان لیا۔ امام علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی معروف بخازن اپنی تفسیر میں اس کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا اور قلب شریف کو منور کر دیا، اور جو کوئی نہ جانے اس سب کی معرفت آپ کو عطا کر دی، تاں کہ آپ نے نعمت و معرفت کی سردی اپنے قلب مبارک میں پائی، اور جب قلب شریف منور ہو گیا اور سینہ پاک کھل گیا تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے بِاعلام الہی جان لیا۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، یعنی حضرت آدم کو پیدا کروں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں، یعنی اس کی پیدائش تمام کر دوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں اور اس کو زندگی عطا کر دوں، تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا ایک ایک نے، کہ کوئی باقی نہ رہا، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں، یعنی علم الہی میں۔ فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں، یعنی اس قوم میں سے جن کا شیوہ ہی تکبر ہے؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ اگر آدم آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے، جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا، چہ جائے کہ ان سے بہتر ہو کر انہیں سجدہ کروں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا، یعنی لعنت کیا گیا، اپنی سرکشی و نافرمانی و تکبر کے باعث۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت بدل دی، وہ پہلے حسین تھا، بد شکل روح سیاہ کر دیا گیا اور اس کی نورانیت سلب کر دی گئی، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک، اور قیامت کے بعد لعنت بھی اور طرح طرح کے عذاب بھی۔ بولا، اے میرے رب، ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں۔ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت اپنے فنا ہونے کے بعد جزا کے لیے، اور اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فراغت پائے اور ان سے اپنا بغض خوب نکالے اور موت سے بالکل بچ جائے، کیونکہ اٹھنے کے بعد موت نہیں ہے۔ فرمایا، تو مہلت والوں میں ہے اس جانے ہوئے وقت کے دن تک
یعنی نفخہ اولا تک جس کو خلق کی فنا کے لیے معین فرمایا گیا۔ بولا تو تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے مع تیری ذریت کے، اور ان میں سے یعنی انسانوں میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے سب سے۔ تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والوں میں نہیں، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ موت کے بعد، اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے روز۔ اللہ کے فضل سے سورہ صاد مکمل ہوئی۔ سورہ زمر مکیہ ہے، اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ زمر مکیہ ہے، سیوا آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اور آیت اللہ نزل احسن الحدیث کے۔ اس صورت میں 8 رکوع اور 75 آیتیں اور 1172 کلمے اور 4908 حرف ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن شریف ہے۔ اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے، بے شک ہم نے تمہاری طرف اے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، تو اللہ کو پوجو نرے اس کے بندے ہو کر، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے، معبود ٹھہرا لیے، مراد ان لوگوں سے بت پرست ہیں، کہتے ہیں ہم تو انہیں یعنی بتوں کو صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں۔ اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں، ایمانداروں کو جنت میں اور کافروں کو دوزخ میں داخل فرما کر۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ جھوٹا اس بات میں ہے کہ بتوں کو اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرنے والا بتائے اور خدا کے لیے اولاد ٹھہرائے، اور ناشکرا ایسا کہ بتوں کو پوجے۔ اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، یعنی اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ممکن ہوتی، وہ جسے چاہتا اولاد بناتا، نہ کہ یہ تجویز کفار پر چھوڑتا کہ وہ جسے چاہیں خدا کی اولاد قرار دیں، معاذ اللہ۔ پاکی ہے اسے اولاد سے اور ہر اس چیز سے جو اس کی شان اقدس کے لائق نہیں۔ وہی ہے ایک اللہ، نہ اس کا کوئی شریک نہ اس کی کوئی اولاد، سب پر غالب۔ اس نے آسمان اور زمین حق بنائے، رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، یعنی کبھی رات کی تاریکی سے دن کے ایک حصہ کو چھپاتا ہے اور کبھی دن کی روشنی سے رات کے حصہ کو۔ مراد یہ ہے کہ کبھی دن کا وقت گھٹا کر رات کو بڑھاتا ہے، کبھی رات گھٹا کر دن کو زیادہ کرتا ہے، اور رات اور دن میں سے گھٹنے والا گھٹتے گھٹتے 10 گھنٹہ کا رہ جاتا ہے، اور بڑھنے والا بڑھتے بڑھتے 14 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ اور اس نے چاند اور سورج کو کام میں لگایا، ہر ایک ٹھہرائی میعاد کے لیے چلتا ہے، یعنی قیامت تک وہ اپنے
مقرر نظام پر چلتے رہیں گے۔ سنتا ہے وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے، اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا یعنی آدم علیہ السلام سے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا یعنی حضرت حوا کو، اور تمہارے لیے چوپایوں سے یعنی اونٹ گائے بکری بھیڑ سے 8 جوڑے اتارے یعنی پیدا کیے۔ جوڑوں سے مراد نر اور مادہ ہیں۔ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعد اور طرح، یعنی نطفہ، پھر علقہ یعنی خون بستہ، پھر مدغہ یعنی گوشت پارا، 3 اندھیریوں میں، ایک اندھیری پیٹ کی، دوسری رحم کی، تیسری بچہ دان کی۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، پھر کہاں پھیرے جاتے ہو اور طریق حق سے دور ہوتے ہو کہ اس کی عبادت چھوڑ کر غیر کی عبادت کرتے ہو۔ اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، یعنی تمہاری طاعت و عبادت سے، اور تم ہی اس کے محتاج ہو۔ ایمان لانے میں تمہارا ہی نفع اور کافر ہو جانے میں تمہارا ہی ضرر ہے۔ اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں، اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے کہ وہ تمہاری کامیابی کا سبب ہے، اس پر تمہیں ثواب دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی کوئی شخص دوسرے کے گناہ میں ماخوذ نہ ہوگا۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے آخرت میں، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے دنیا میں، اور اس کی تمہیں جزا دے گا۔ بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں آدمی سے مطلقاً کافر یا خاص ابو جہل یا عتبہ بن ربیعہ مراد ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اسی طرف جھکا ہوا، اسی سے فریاد کرتا ہے، پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے پکارا تھا، یعنی اس شدت و تکلیف کو فراموش کر دیتا ہے جس کے لیے اللہ سے فریاد کی تھی، اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے، یعنی حاجت برآری کے بعد پھر بت پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بہکا دے۔ تم فرماؤ اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کافر سے تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لے اور دنیا کی زندگی کے دن پورے کر لے، بے شک تو دوزخیوں میں ہے۔ کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزریں سجود میں اور قیام میں۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں نازل ہوئی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت عمار اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں نازل ہوئی۔ فائدہ، اس آیت سے ثابت ہوا کہ رات کے نوافل و عبادت دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کا عمل پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ریا سے بہت دور ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا کے کاروبار بند ہوتے ہیں، اس لیے قلب بنسبت دن کے بہت فارغ ہوتا ہے، اور توجہ الی اللہ اور خشوع دن سے زیادہ رات میں میسر آتا ہے۔ تیسرے، رات چونکہ راحت و خواب کا وقت ہے، اس لیے اس میں بیدار رہنا نفس کو بہت مشقت و تعب میں ڈالتا ہے، تو ثواب بھی اس کا زیادہ ہوگا۔ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ بین الخوف والرجاء یعنی خوف اور امید کے درمیان ہو، اپنے عمل کی تقصیر پر نظر کر کے عذاب سے ڈرتا رہے،
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ دنیا میں بالکل بے خوف ہونا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مطلقاً مایوس ہونا، یہ دونوں قرآن کریم میں کفار کی حالتیں بتائی گئی ہیں۔ قول اللہ تعالی فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، وقال تعالی لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔